یہ عمان میں خود ٹھہر اس کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا، ٹھیک، اور بحرین میں اپنے بھائی حکم بن ابی العاص جو ہے ان کو نائب بنایا۔ تو اس وقت پہلی دفعہ انہوں نے باہری بیڑا تیار کیا اور ہندوستان کی بندرگاہوں سے آ کے ٹکرایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس وقت تجارتی قافلے آتے تھے تو یہ سندھ کا دیول اور ہندوستان کا یہ گجرات کاٹھیاوار جو تھا، ادھر کے جو باہری قزاق تھے وہ تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور لوٹ مار کے ان علاقوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص کی فراست دیکھیں، شجاعت دیکھیں، جذبہ جہاد دیکھیں، شوق شہادت دیکھیں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، اور ان کو بتائے بغیر، حیران کن بات یہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ اپنی اس اختیار کو اور اتھارٹی کو چونکہ انہوں نے گورنر بنا کے یہ بھیجا ہم تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا جنگی بیڑا تھا وہ سیدنا عثمان بن ابی العاص ابی نے بھیجا۔ العاص نے بھیجا ہے اللہ اکبر۔ یہ ہندوستان کی طرف، واہ واہ واہ۔ اس علاقے میں جو پہلا مجاہدین کا دستہ یا پہلا ٹھیک، بیڑا جو آیا ہے اور یہاں آ کے فتح یاب ہو کر ظفر مند ہو کے لوٹا ہے، وہ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی نے روانہ کیا۔ سبحان، سبحان۔ اچھا، اب واپس لوٹیے اسی بات کی طرف۔ جی، تو اللہ کے پیارے محبوب نے کہا کہ یہ جہاد میں آ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی کوئی عادت چھڑانے لگے ہیں یا کسی اچھی بات پہ لگانے لگے ہیں تو آپ کو تدریجاً ایسا کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آہستہ آہستہ آپ کہیں کہ یک بارگی ہو جائے اور ایک لمحے میں کایا پلٹ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ایسا اگر ہوتا تو پھر انبیاء کرام کی زندگیاں درس و تدریس میں اور واعظ و تبلیغ میں نہ گزرتی۔ اب پھر جب یہ وفد مسلمان ہو گئے، سارے معاملات طے ہو گئے، جب رخصت ہونے لگے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، واپسی کے لیے رخت سفر باندھنے لگے، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، ٹھیک، واپس جاتے ہوئے طائف کی طرف، ظاہر قبیلے نے اب واپس جانا تھا اپنے علاقے میں، آقا اب کوئی ہمارا امام مقرر کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بھی اندازہ لگا لے کہ امام کی اہمیت کتنی ہے۔ جی، امام اور معلم اور واعظ مصلح، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف معلم بنا کے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، سبحان اللہ، اسلام کے معلم میں، تو ہمارا امام مقرر کر دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی، جو نوجوان تھے، سب سے نو عمر تھے، کم عمر تھے، ٹھیک، ٹھیک، جتنا وفد تھا، ینگسٹر تھے، تو ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ دانا اور زیرک آدمی ہے، یہی تمہارا امام ہوگا، یہی تمہارا امام ہوگا۔ قبیلہ بنو ثقیف کے اس وفد کو میرے آقا نے بطور امام جو عطا کیے، سبحان اللہ۔ وہ یہ نوجوان عطا کیے۔ اب کسی ایک کی مجال نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ نہیں جناب یہ تو نوجوان ہے، کوئی ہمیں بزرگ دیں، اس لیے کہ بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی علم سے ہوتی ہے، بزرگی فراست سے ہوتی ہے، عقل سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی جستجو سے، اپنے ذوق سے انہوں نے ٹائم نکال کر زیادہ کچھ سیکھ لیا تھا، میرے آقا نے امام بنایا اور انہوں نے دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ اب آخری بات یہ، اور بڑی ایمان افروز بات ہے، میں نے کہا تھا اس کے اندر بڑے سبق ہے اور مجھے تو بہت لطف آیا ان کو پڑھتے ہوئے، الحمدللہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو الگ سے نصیحت فرمائی۔ جی، امام بنا کے یہ نہیں مطلقاً چھوڑ دیا کہ آپ تمہاری لگام تمہارے کندھوں پر ہے، جو مرضی کرتے رہنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں مصلی امامت دیا ہے، تمہیں قوم کا امام بنایا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ خیال کرنا، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بوڑھے بھی ہوں گے، اللہ اللہ، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بیمار بھی ہوں گے، ٹھیک، بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، کاروباری لوگ بھی ہوں گے۔ یہ آخری جملہ تو خاص طور پر توجہ کا حامل ہے۔ واہ واہ واہ، مفتی صاحب، میرے آقا نے فرمایا تجارت پیشہ لوگ بھی ہوں گے، تو مطلب جو تجارت پیشہ لوگ ہیں، تجارت بھی ضروری ہے نظم ریاست کو چلانے کے لیے۔ تو اب آپ ان کو ادھر جو ہے وہ الجھا کے رکھے اور ادھر اتنا مصروف کر دیں کہ وہ اپنا کام نہ کر سکے، یہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کا خیال کرنا ہے نماز پڑھاتے ہوئے۔ آج کے امام کو، آج کے واعظ کو، آج کے وارث ممبر محراب کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ ضرور۔ کیا کہیں جی مفتی صاحب، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
ناظرین محترم، سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری تھا، اور میں یہاں پہ آخر میں ایک بڑی خاص بات عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے کریم آقا علیہ السلام نے طائف کے اندر دعا مانگی تھی، اور جناب وہ کتنے سالوں کے بعد رب کائنات نے ان کے دلوں کے اندر ہدایت اور ایمان کا نور انہیں عطا فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ مالک وہ نبی جو ہے جو پاک کرنے والا ہے، علم و حکمت کی تعلیم دینے والا ہے، میری اولاد میں پیدا کر دے۔ تو 2500 سال کے بعد یہ دعا جا کے قبول ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، مالک اس فرعون کو اس کا بیڑا غرق کر دے، تو رب کائنات نے فرمایا قبول کر لی، لیکن وہ 40 سال تک نشین رہا، 40 سال کے بعد وہ غرق ہوا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ بندہ دعا کرے، دعا کبھی کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی تاخیر سے ملتی ہے، اور کبھی رب کائنات اسے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ رب کا وعدہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پہلا سوال آپ کا، میرا، ہم سب کا پسندیدہ سوال، وزن کم کرنے کے لیے کوئی اچھا سا قہوہ بتا دیں اچھا، جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہاں نہ ہو۔ دیکھیں، سائیڈ افیکٹ کی بات یہ کہ قہوہ تو پانی سب سے اچھا ہے۔ نہیں یہ قہوہ نہیں، پانی ہے زیادہ نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں، اس لیے کہ جو بھی چیز پیتے ہیں اس لیے پی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ٹاکسنس نکل جائے اور ویٹ کم ہو جائے۔ قہوے سے بھی پہلے ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گی، اور ایسی چیز جو بہت آسان بھی ہو، جس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ دیکھو، روزانہ ایک چقندر ابال کے کھا لیجئے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ وزن کم کرتا ہے۔ اچھا، سلاد بھی ہے، اور نہ صرف وزن کم کرتا ہے، آپ کا رنگ بھی بہت نکھرتا ہے، آپ کے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک چقندر میڈیم سائز کا ابال کے کھانے سے آپ کو 3 فائدے اچھا حاصل اس کو کھانا ہے، اس کو پینا تو نہیں ہے؟ اس کو تو کھانا ہے۔ اچھا، مطلب آپ نے ابالا، اس کو ایز اے سیلیڈ یا کسی بھی طرح سے آپ نے اس کو کھا لیا ہے، نمک مرچ لگا لیجئے، یا اپنے سالن کے ساتھ جو بھی کھانا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہے آپ نے بس ایک چقندر ابال کے روزانہ کھانا ہے۔ ویسے چقندر کے اندر اتنی لالی ہوتی ہے، بہت زیادہ، اور رنگ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس سے، آپ کے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ بہت اچھا ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، تمام خواتین، تمام لڑکیاں جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، لڑکوں کے لیے بھی پوچھ لیتے ہیں، ذرا صبر کریں، پہلے خواتین کے لیے تو پوچھ لینے دیں مجھے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لڑکے زیادہ آگے چلتے ہیں، لڑکے زیادہ آگے چلتے ہیں، لڑکوں کو اپنے رنگ کی بہت فکر ہوتی ہے، بالوں کی، اپنے ویٹ کی بہت زیادہ۔ ہاں، قہوے کی آپ نے بات کی تھی، تو قہوے کے لیے ہے کہ آپ نے 1 کپ پانی لیا ہے، اور اس میں آدھا چائے کا چمچہ کالی مرچ ڈالیں گے، 1/4 چائے کا چمچہ کلونجی ڈالیں گے، 1 لیمن جوس، مطلب 1 لیمن جو میڈیم سائز کا لیا اس کا پورا جوس ڈالا ہے آپ نے، اس میں آپ نے شہد ملایا ہے، اور 1 چٹکی دار چینی ڈالیں گے 1 پورے کپ گرم پانی میں۔ اس کو کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد پینا ہے۔ 2 وقت کھانا کھا رہے ہیں، دوپہر میں اور رات میں، تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے یہ پینا ہے۔ اس کا تیسرا وقت بھی بتا رہی ہوں، اور 1 صبح نہار منہ پینا ہے۔ سب کے لیے پوچھنا پڑتا ہے مجھے کیا ایک کروں۔ صبح نہار منہ پینا ہے، اس لیے کہ اس سے کیا ہوگا کہ 3 وقت ہو گیا آپ کا، 1 نہار منہ ہو گیا، اور باقی جو ہے 2 ٹائم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ۔